حضرت آپ سے ہی شروع کرتے ہیں، زوجین کے حقوق کے حوالے سے اسلام کیا تلقین کرتا ہے اور میاں بیوی کس طرح ایک مثالی رشتہ گزار کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یعنی یہ پورے جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تم میں سے سب سے بہتر، جیسے وہ ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، اسی طرح خیرکم ہی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانگی اور ازواجی معاملات میں بولا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ کیسے بہتر تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے ازواج کے ساتھ محبت کے انداز ہیں، اگر ہمارے معاشرے کو صرف وہ سمجھ آ جائے یا ان کی ازواج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، ہمارے لیے وہی مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے وہی اسوہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلاس کو، اس پیالے کو، اس پیمانے کو وہاں پہ اپنے لب مبارک رکھتے تھے جہاں پہ ماں عائشہ نے ہونٹ رکھے ہوتے تھے، اور ماں عائشہ جہاں سے ہڈی چوس رہی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بڑھ کے وہیں پہ اپنے دانت کو رکھتے تھے۔ یہ ایک محبت کا اظہار تھا، اور صرف یہاں تک نہیں تھا بلکہ رسول اللہ ہمارے معاشرے میں کچھ غلط العام ہیں، تکلفات ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات حیا اور شرم کے منافی ہے۔ رسول اللہ سارے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے سوال پوچھ لیا گیا کہ آپ کو سب سے محبوب دنیا میں کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ۔ اب ہم تو آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی مرد جا کے یہ کہہ دے دوستوں میں، رن مرید ہو گیا، اس کو تو رن مرید کا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، بے حیا سمجھا جاتا ہے، بڑا معیوب سمجھا جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں، پھر ان سے پوچھا گیا یہ حدیث مکمل اس لیے بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اس میں ان کے والد کا بھی مقام ہے۔ کہا نہیں مردوں میں سے، تو پھر رسول اللہ نے یہ نہیں کہا میرا یار غار ابو بکر، ہاں یہ نہیں کہا، عائشہ کا والد۔ ہاں تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اپنا اسوہ مجھے اور آپ کو بتا دیا، اور صرف بات اتنی نہیں ہے، ایک نہایت خوبصورت واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ سے محبت کا۔ ابو العاص آپ کو پتا ہوگا بدر میں قیدی بن گئے تھے، رسول اللہ کے اپنے ہی داماد زینب کے جو خاوند تھے، تو ان کو چھڑانے کے لیے زینب نے، خیر یہ لمبا چوڑا واقعہ مختصر کرتا ہوں، زینب نے ہار بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار پکڑا تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ ماں خدیجہ کا ہار تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرز گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ ابو العاص سے وفادار ابو العاص جیسا کوئی نہیں ہے، تو یہ تو مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی ہے۔ یہ دیکھیں صرف ہار دیکھ کر، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کیا میری وجہ سے پھر بھی اجازت لے رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں کہ آپ ان کو میری وجہ سے آزاد کر دیں گے، تو صحابہ نے اجازت دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجہ سے اس قدر پیار کیا کرتے تھے۔ یہ زوجین کے تعلقات ہیں۔ ایک عورت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اکرام کیا، تو ماں عائشہ اور دیگر امہات نے کہا ہم نے آج تک کبھی آپ کو اس طرح کسی بوڑھی عورت کا اکرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ آگے بڑھ کے اس کی میزبانی کر رہے ہیں، اس کے لیے چادریں بچھا رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ نے ایک جملہ بولا کہ جب خدیجہ زندہ تھی یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے متعلقات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے گھر میں سب سے پہلے قربانی کا گوشت بھیجا کرتے تھے اور تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے، ایک دن حضرت خولہ آئیں، حضرت خدیجہ کی بہن تھی، تو آ کے انہوں نے السلام علیکم کہا، تو یہ رسول اللہ کی جو آنسو کے واقعات ہیں نا، ان میں سے ایک ابو العاص کا بھی اور یہ بھی ہے، تو اچانک رسول اللہ کی آنکھ میں آنسو آ گیا اور کہا یہ بہنوں کی بات بہنوں سے ملتی ہوتی ہے، تو رسول اللہ نے کہا یہ خدیجہ ہیں؟ کہا نہیں وہ تو دنیا سے چلی گئی، یہ خولہ ہیں، یعنی صرف ان کی آواز کی مماثلت کی وجہ سے رسول اللہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت طریقے سے، بالکل بہت خوبصورت طریقے سے ہم نے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، ایک تو آپ دوبارہ سے آئے ہیں اور آپ کو واپس ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اب آپ نے یہ پورا عشرہ ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ دوسرا اللہ اکبر، دوسرا یہ بتائیے کہ ہمارے اسلام میں جیسے ہم نے پہلے بھی بولا کہ میاں بیوی کی آپس کی محبت ایک تو گھر والوں کو بھی ہضم نہیں ہوتی، اگر میاں بیوی کی آپس کی محبت گھروں میں لڑائی کروا دیں، نہیں میں صحیح بتا رہی ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ہضم نہیں ہوتی۔
ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ مطلب اگر میاں بیوی میں آپس میں پیار ہے نا پورے خاندان کی کوشش ہوگی. وہ بیچارے نے اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اس نے ایک برگر جو ہے نا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے, سب سے چھپ کے لے کے جانا پڑتا ہے. اگر پتہ چل گیا بیوی کے لیے لے کے جا رہے تھے رانو مرید بیوی کے نیچے لگا. یہ ایک سر ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں خاص طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ اس طرح سے ویلکم کرنے کا, اور بڑی خوشی اور نہایت خوشی کی بات ہے. بہت ہی کم ایسا ہوا کہ کبھی ہشام بھائی اور میں کہیں اکٹھے ہوں, شاید پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے, یا شاید کہیں ایک آدھ مرتبہ, اور تو یہ بڑی خوشی ہوئی, بلکہ سرپرائز تھا میرے لیے. ہمارے لیے بھی سر بڑی خوشی کی بات ہے, آپ دونوں کو سلامت رکھے, اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. میں دیکھیں یہ جو خاندان کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ یہ ہضم نہیں ہوتی ان کو محبت, تو اس کی نا تربیت کا ایشو ہے. اور بنیادی طور پر ایک پہلی بات سمجھیں, یہ جو حقوق کا سلسلہ ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. جس روز آپ یہ مان جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ بیان کیے ہیں, شوہر کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, باپ کے, ماں کے, بہن کے, رشتہ داروں کے, ہمسایوں کے, باقی معاشرے کے, تب آپ کو نہ تو ان کی ادائیگی میں مسئلہ ہوگا, نہ ان کو ادا کرنے والے لوگوں سے کوئی پرابلم ہوگی. آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں تو یہ شخص, جیسے علامہ صاحب نے حدیث سنائی نا کہ خیرکم لأہلہ, تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. گھر والوں سے مراد گھر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر بیوی سے شروع ہوتا ہے. یاد رکھیے, گھر بیوی سے شروع ہوتا ہے, اور بیوی کے بعد اولاد آتی ہے. آپ, میں, ہم اپنے والدین کے اہل میں شامل ہیں, اور ہمارے اہل جو شروع ہو رہے ہیں وہ بیوی سے شروع ہو رہے ہیں. اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا, یہ جو ہمارے معاشرتی تعلقات میں اتنی تفاوت ہے یا اتنا اس میں نفرت کا سلسلہ چلتا ہے, وہی والدین جو بڑی محبت سے, چاؤ سے منتخب کر کے, بلکہ دسیوں میں سے تلاش کر کے اپنی بہو لے کے آتے ہیں, وہ پہلے روز ہی اس کو اپنا اپوننٹ بنا لیتے ہیں, اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. حالانکہ انہیں ہی یہ تعلیم دینا چاہیے تھی کہ بیٹا تم پر آج کے بعد سب سے زیادہ حق تمہاری بیوی کا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ تم میں سے بہتر ہے, وہاں یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے, وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْهِ حَقًّا, تمہاری بیوی کا, تمہاری یعنی میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے پر بڑا گہرا حق ہے. اب وہ حق اتنا ہے, جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ اور دیگر بیویوں کے ساتھ بھی, دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ بھی آپ کے یہی ملاطفت کا, الفت کا تعلق تھا. اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسری بیوی کے بارے میں کچھ منفی سوچے. اس ایسے بھی واقعات ملتے ہیں. خود سیدہ عائشہ کی ہی ایک بات ملتی ہے کہ انہوں نے کسی اور بیوی کی طرف سے آنے والا پیالہ جو توڑ دیا, تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. یہ اس لیے کہ کسی بھی تعلق اور کسی بھی رشتے میں کسی دوسرے کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے کہ اگر آپ یہ بات مان لیں, اور بطور مسلم ہمیں تو ماننا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی ہندو مت کا معاشرہ تھوڑی ہے جو آپ کو نفرت سکھائے. آپ کو تو اسلام نے سکھایا یہ ہے کہ وہ بیٹی بن کے آ رہی ہے آپ کے گھر میں, اس کے اتنے حقوق ہیں کہ آپ دیکھیے اس کا پروٹوکول. میں جب بھی حدیث بیان کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ کیا پروٹوکول ہے کہ آدمی جب فوت ہوتا ہے, قبر میں جاتا ہے, تو اسے فرشتے جب اس کا حساب کتاب لے کے یا حساب کتاب کے بغیر اسے یہ جنت کے بستر پیش کریں گے اور لباس پیش کریں گے, تو کہیں گے نم کنومت العروس, ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, جیسے اس کا وی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے.